قرآن نے کچھ امیروں کو پیش کیا ہے، لیڈروں کو پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اس غرض سے کہہ رہا ہوں، آج کے اس دور میں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ سے میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں ایک اچھا امیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک اچھا لیڈر عطا فرمائے. ہم بول سکیں کہ حضرت عمر جیسا ہے، ہم بول سکیں کہ یہ حضرت عمر جیسا ہے، ان کی دھول کے جیسا ہے، ان کی پرچھائی کے جیسا ہے. ہم یہ بول سکیں یہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں، اس لیے کہ نبی تو آنے والے نہیں ہیں، نبی تو آنے والے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے آئیں گے. اب کون لوگ؟ یہی لوگ آئیں گے. علماء سے کوئی پیدا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے یہ حدیث سنا ہے نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں، نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں. اہل علم سے بھی گزارش ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، میں علماء سے یہ کہتا ہوں آپ اگر اللہ کے رسول کے وارثین ہیں، آئیے آگے بڑھ کر آئیے. قوم پریشان ہے، قوم مجبور ہے، قوم ڈری ہوئی ہے. اس قوم کو ایسا جوش دلائیے اور اس پریشانی سے نکالنے کا کام کیجیے، تبھی صحیح معنی میں آپ نبیوں کے وارث بنیں گے، ورنہ صرف نام کے وارث رہیں گے، کام کے وارث نہیں رہیں گے. بس جیسے میں نے کہا مثالیں میں کچھ کہوں گا، وقت کا کانٹا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. کچھ مختصر سے وقت میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک لیڈر کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. میں نے کئی لیڈروں کو نوٹ کیا ہے قرآن مجید کے اندر سے. ایک لیڈر ہے، آج وہ سورت پڑھنا مسنون ہے، آج اس سورت کی تلاوت مسنون ہے، سورت الکہف. اس سورت کے اندر اس لیڈر کا نام ہے. جس لیڈر کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس امیر کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس امیر کا ذکر آج جو مسنون ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی مسنون ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے ان لفظوں کے ساتھ ہے: یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ. سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ذوالقرنین کون تھا، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ذوالقرنین کون تھا. آپ کہیے ساتلو علیکم منہ، میں ان قریب تلاوت کر کے بتاؤں گا، ان کا ذکر بتاؤں گا کون تھے ذوالقرنین. ساری تاریخ نہیں کہوں گا. میں نے 5 لیڈروں کا نام نوٹ کیا ہے، اس لیے ایک لیڈر پر بات ختم ہو جائے گی. ساری تاریخ نے مختصر اللہ نے کیا کہا ہے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ذوالقرنین اللہ پہ ایمان رکھنے والے، 1. ذوالقرنین آخرت پر ایمان رکھنے والے، 2. ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب دولت، بے حساب وسائل، بے حساب طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. 3. ذوالقرنین کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. 4. ذوالقرنین لیڈر ایسا ہوتا ہے جہاں ظلم دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے آدمی، مظلوم کی داد رسی کرنے والے آدمی. ذوالقرنین قرآن کہتا ہے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں ظلم ہو رہا تھا، یاجوج اور ماجوج ظلم کر رہے تھے. ذوالقرنین کھڑے رہے اور ایک بند انہوں نے تعمیر کی، ایک ڈیم انہوں نے تعمیر کی، اور قیامت تک انشاءاللہ وہ ڈیم رہے گی. ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک لفظ اللہ نے کہا ہے. میں نے جلدی پڑھا ہے اس لیے کہ مجھے اور لیڈروں کے بارے میں کہنا ہے. اللہ نے اس لیڈر کے بارے میں ایک لفظ کہا ہے: ذوالقرنین نفس پرست نہیں تھے، نفس پرستی نہیں کرتے تھے. ذوالقرنین مال و دولت کے حریص نہیں تھے، ذوالقرنین منصب کے حریص نہیں تھے. اے لیڈروں، اے قائدوں، قرآن میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے یہ صرف ایسے ہی بیکار نہیں ذکر کیا گیا ہے، پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ان خوبیوں کو اپنائے، ان خوبیوں کو اپنائے. دوسری مثال جو میں نے نوٹ کی ہے آج اس جمعہ کے مقدس موقع پر بتانے کے لیے، نبی کے ہوتے ہوئے ایک عام انسان کو اللہ نے لیڈر بنا دیا. پیغمبر کے ہوتے ہوئے قوم میں کوئی بھی بن سکتا ہے. اللہ نے منتخب کیا ایک عام انسان کو جو غریب تھے، خاندان سے غریب تھے اور خاندان بھی اتنا بڑا نہیں تھا. لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیوں ہمارا امیر ہے. اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر اس امیر کی تعریف کی، اس لیڈر کی تعریف کی. لیڈر کا نام ہے طالوت. کیا نام ہے لیڈر کا؟ طالوت. لیڈر کا نام طالوت. نبی کے ہوتے ہوئے وقال لهم نبیہم، وقال لهم نبیہم، نبی نے کہا آج سے تمہارا لیڈر طالوت ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے جب اعتراض کیا اس کا خاندان بنی اسرائیل کا نہیں ہے، وہ زمانے میں بنی اسرائیل کا خاندان سب سے اونچا خاندان، یہ اونچے خاندان کا نہیں ہے، یہ غریب خاندان کا ہے. اللہ نے دی، میں نے اس لیے اسے ممتاز آپ کے بیچ میں کیا ہے، انتخاب کیا ہے. اللہ کا جو لفظ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، لیڈر یہ ہوتا ہے.
وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جی ہاں، ذوالقرنین کو اس لیے معاف کیجیے طالوت کو اس لیے لیڈر بنایا گیا ہے، عقل اللہ نے دی ہے انہیں، علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، جسمانی طاقت میں وہ سب سے ممتاز ہیں، عقل بھی اللہ نے دی ہے، علم بھی اللہ نے دیا ہے، جسمانی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. یہ انسان قوم کو لیڈ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی قرآن کی آیتوں میں یہ آیتیں بھی ہیں، اللہ کے لیے نہ جھپکیے گا، اللہ کے لیے نہ سوئیے گا. بہت سوئے ہیں ہم لوگ، بہت سوئے ہیں ہم لوگ. اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، نہ سوئیے گا، نہ سوئیے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا. جی ہاں، طالوت کے بارے میں آتا ہے آج کی حالت، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے. کچھ نہیں تھا طالوت کے پاس، ذرے لوگ تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، مگر بڑی جماعت جالوت کی تھی. اسے لڑنے کے لیے نکل گئے، اسے لڑنے کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ نہیں، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلہ، چھوٹی سی کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو جو ہے ناخن چبوانے پر اور چنے چبوانے پر مجبور کر دیا ہے. جیت کے دکھائے طالوت. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہی کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. جی، آئندہ ہونے والے نبی اور ایک پریزنٹ نبی. سبحان اللہ. ایک عام آدمی لیڈر بنا. پڑھو لیڈروں کو، پڑھو لیڈروں کو. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام ایک بڑے لیڈر کے طور پر قرآن پیش کرتا ہے. بڑے پیغمبر ہیں، اسی جگہ پہ ایک بڑے لیڈر ہیں. 7 سال ایک قطرہ بارش نہیں ہونے والی ہے، مگر کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا میرے قوم کا. اللہ اکبر. 7 سال ایک قطرہ بارش نہیں ہونے والی ہے، مگر ایسی تدبیر اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے ایسی تدبیر. یہ ہوتے ہیں لیڈر. اور خود آگے بڑھ کر کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے لیڈر بناؤ، مجھے امیر بناؤ، فائنانس پر مجھے بٹھاؤ. 7 سال ایک آدمی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دوں گا. 7 سال اور 7 سال 14 سال کی پلاننگ. سبحان اللہ. حضرت یوسف نے ایسے کی، سبحان اللہ، ساری قوم کو پریشانی سے نکالا. الحمدللہ. اس کے آگے بہت سارے لیڈر ہیں، مگر میرے بھائی یہ لفظ غور سے سننا، ذرا ڈھلنا بھی نہیں، ذرا جھلنا بھی نہیں. انسانی تاریخ میں، میرا لفظ غور سے سنو، انسانی تاریخ میں، دا ہسٹری آف ہیومن، انسانی تاریخ میں سب سے بڑے لیڈر اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں گزرا ہے، آپ سے بڑا کوئی قائد نہیں گزرا ہے. جن کی امتی بننے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے، جن کی امت میں آنے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے. ساری انسانی تاریخ میں، ساری انسانی ہسٹری میں بہترین لیڈر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تو کہتے ہی ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. اگر یہ بات ولیم کہے، جس کا نام ولیم ہے، اگر یہ بات کوئی اور ٹنگ جسے جتنے نام آتے ہیں، سینکڑوں لوگ کہیں، امریکہ کے لوگ کہیں، یورپ کے لوگ کہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ کہیں سب سے بڑا قائد اگر دنیا نے دیکھا ہے تو وہ محمد کو دیکھا ہے، محمد سے بڑا قائد دنیا نے نہیں دیکھا. تو بات بڑی ہو جاتی ہے، تو بات بڑی ہو جاتی ہے. مسلمان کہیں تو اتنی بڑی نہیں ہے. اگر غیر اپنی کتاب میں لکھے 100 ہیروز کے اندر پہلا ہیرو اگر میں کسی کو مانتا ہوں، کرسچن لکھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑا قائد، آپ سے بڑا امیر، آپ سے بڑا لیڈر دنیا نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی دنیا. یہ کیوں میرے بھائی؟ ایسا کیا تھا؟ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کچھ شعروں میں سے بیان کیا ہے. کیا کر دیا نبی نے آ کر، اللہ کے رسول نے کیا کیا آ کر؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کا مقدر چمکا. یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لوگ چاروں طرف صرف ریت ہی ریت ہے. صحرا میں آئے، illiterate پیپل، امیین قرآن کہتا ہے، ان کے بیچ میں آئے اور ان کو ایسے 20 پر 3 سال میں، صرف 20 پر 3 سال میں ایسی تبدیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ آپ نے لیڈروں کو پیدا کیا. کس کو؟ ایسے بڑے بڑے لیڈروں کو. آپ نے خالد کو بنایا رضی اللہ عنہ، وہ زمانے میں قیصر و کسرا کو فتح کرنے والے خالد. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بنایا. سبحان اللہ. آپ نے ابو بکر کو بنایا، آپ نے اسامہ کو بنایا، آپ نے عمر کو بنایا. وہ عمر جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، آپ نے عمر کو ایسا لیڈر بنایا کہ گاندھی، جس کا نام ساری پارٹیاں آج لیتی ہیں اور ہر منچ میں لیتی ہیں، گاندھی کو کہنا پڑا، ہریجن پیپر کے اندر لکھنا پڑا، اگر
آج میں کہتا ہوں پورے ڈنکے کی چوٹ پر لیڈر کا بیان ہے، لیڈرشپ اور کوالٹی والا بیان ہے۔ ہریجن پیپر، نام بول رہا ہوں تمہارے سامنے پیپر کا، ہریجن پیپر میں گاندھی نے لکھا ہے اگر ہندوستان میں امن چاہیے، ہندوستان کو اطمینان چاہیے، ہندوستان کو ترقی چاہیے تو میں کرشن اور رام کا نام نہیں لوں گا، کہ اس کے الفاظ ہیں، میں کرشن اور نام کا نام نہیں لوں گا۔ اگر ہندوستان کو سونے کی چڑیا دوبارہ بنانا ہے تو میں عمر کا نام لوں گا۔ اگر عمر جیسا لیڈر میرے ہندوستان کو مل جائے تو ہندوستان کی قسمت چمک جائے گی۔ اللہ اکبر۔